جب دن کا اجالا پھیلا ہم اس قدیم استحان کی مہلک تاریکی سے قریباً 30 میل دور آ چکے تھے۔ یہ کٹا پٹا جنگلی علاقہ تھا، کہیں کہیں راستہ مسدود ہو جاتا اور ہمیں چکر کاٹ کر آگے بڑھنا پڑتا۔ راستے میں 2-3 جگہ گھوڑوں کو آرام بھی دینا پڑا۔ اب ہم جنتر کے درختوں سے ڈھکے ہوئے ایک نشیبی علاقے میں تھے اور خود کو کافی محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ گھوڑے بری طرح تھک گئے تھے، ہمارے انجر پنجر بھی ہل گئے تھے۔ عمران نے گاڑی ایک ایسی ہموار جگہ پر رکوائی جہاں درخت جھنڈ کی صورت میں موجود تھے اور پانی بھی تھا۔ گھوڑے پانی پر لپک پڑے، ہم بھی ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ عمران کے چہرے سے خشونت رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک بار پھر شگفتگی کا ڈیرا تھا۔ ہم نے راستے میں بہت کم بات کی تھی اور میں تو تقریباً خاموش ہی رہا تھا۔ وہ مفلر نما گرم کپڑا بھی میں نے اپنے چہرے پر لپیٹ رکھا تھا جو عمران نے استحان میں مجھے دیا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی، نیم تاریکی میں ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ دوسروں کے برعکس میں صرف ایک ہلکی پھلکی قمیص میں تھا۔ سردی گرمی کو برداشت کرنا مجھے اچھا لگتا تھا اور میرا جسم اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ میری جیکٹ گاڑی میں موجود تھی لیکن میں اسے پہننے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ عمران نے گرو کو گاڑی سے باہر بلایا اور کہا، جی تو چاہتا ہے کہ اس شکیلہ نام کی لڑکی کی موت کے بدلے تم دونوں کو یہاں کسی کیچڑ والے گھڑے میں دفن کر دوں زندہ، تاکہ تم قیامت تک سردی سے ٹھٹرتے رہو۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ گرو نے پرنام کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں امیت، میں استحان کا کار مختار نہیں ہوں۔ مجھے صرف رائے اجابت ہے جو میں کتابوں کو مطابق دیوت ہوں۔ میں کسی کو بچا سکتا ہوں نہ مار سکتا ہوں۔ تو پھر تمہاری کیا مرضی ہے؟ کیا تم استحان میں واپس جانا چاہتے ہو؟ اقبال نے پوچھا۔ گرو کا جواب غیر متوقع تھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب میرے لیے وہاں بھی بہت خطرہ ہوئے گا۔ مجھے اب وشواس نہیں کہ تاڑی میں دھتورا ملانے والی بات زیادہ سمے چھپی رہ سکے گی۔ لوگن یہی کہیں گے کہ میں نے اپنی پتنی کی جان بچانے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کی جان لی ہے۔ تم نے کس کی جان لی ہے؟ تمہارا دوست تو صرف اتنا ہے کہ تم نے پہرے داروں کو دھتورے والی تاڑی پلائی ہے۔ میرے وچار میں اس بات سے بڑھ کر ہے، تاڑی نے پہرے داروں کو صرف بے ہوش نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ ان میں سے کئی مر گئے ہیں، گرو نے دلفگار لہجے میں کہا۔ میں نے جب پہرے دار کی جیب سے چابیاں نکالی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کی سانس بند ہو چکی تھی۔ ایک دوسرے پہرے دار کو بھی میں نے اسی حالت میں دیکھا ہے۔ ہم سناٹے میں رہ گئے۔ پتھریلی دیوار کے پاس پہرے دار جس طرح گرے پڑے تھے وہ منظر واقعی تشویشناک تھا، مگر ان میں سے کچھ اکثر ختم ہو چکے تھے۔ یہ بات اب گرو سے پتہ چل رہی تھی۔ گرو کراتے ہوئے بولا، اس کے علاوہ جو 3 لوگ تمہاری گولیوں سے مرے ہیں، ان کی موت کا کارن بھی تو میں ہی ٹھہرتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں رادھا واپس استحان جا سکت ہے۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں برباد ہو کر رہ گیا ہوں۔ گرو بے دم سا ہو کر ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گیا۔ عمران کی فطری شوخی اود کر آ گئی۔ وہ گرو سے مخاطب ہو کر بولا، اتنی ٹھنڈی ٹھار زمین پر دھرنا دو گے تو تمہاری تشریف سن ہو جائے گی۔ دماغ تو تمہارے پہلے ہی سن ہو چکا ہے، اوپر نیچے مفلوج ہو کر کسی کام کے نہیں رہو گے۔ تمہارے لیے میرا ایک مشورہ ہے، تمہارے جیسے برباد حال اور بے ٹھکانہ لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ ہے میرے پاس، نیوز چینل فساد پلس میں، وہاں تمہیں ملازمت دلوا سکتا ہوں۔ دماغ تو تمہارا آلریڈی سن ہے، تم بڑی آسانی سے اینکر پرسن بن سکو گے۔ اینکر پرسن سمجھتے ہو نا تم؟ وہی شخص جو 3-4 افراد کو سامنے بٹھا کر سوال پوچھتا ہے اور کسی کو جواب نہیں دینے دیتا، اور جب کوئی جواب دینے لگتا ہے تو بریک لے لیتا ہے۔ اور اس کی بیوی کا کیا بنے گا؟ اقبال نے پوچھا۔ گرو صاحب کی توند دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے اچھے کھانے پکا لیتی ہوگی، اس لیے اسے آسانی سے کسی کھیلوں کے پروگرام کی میزبان بنایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کھیلوں کی میزبان؟ اقبال نے حیرت ظاہر کی۔ اگر وہ اچھے کھانے پکاتی ہے تو پھر اسے کسی کوکنگ پروگرام کی میزبان ہونا چاہیے۔ اوے باندر، کوکنگ پروگرام کی میزبان تو بنے گی کوئی کھلاڑی۔ ان ٹی وی چینلز میں کوئی کام ڈھنگ سے ہو جائے تو پھر یہ انتظامیہ کی بہت بڑی نالائکی سمجھی جاتی ہے۔ منتظم افراد ان کو دقیانوس اور نامعقول گردانتا جانا جاتا ہے۔ وہ شرم سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، گرو جی اب آپ فرمائیں، کیا پروگرام ہے؟ گرو نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جو کچھ ہم دونوں کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ تم ہمیں گولی ہی مار دو۔ عمران نے سوالے نظروں سے اقبال کی طرف دیکھا۔
وہ جھٹ بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ جلدی سے گھوڑا گاڑی میں گیا اور رادھا کو باہر لے آیا۔ وہ ساڑی میں تھی، اوپر سے اس نے ایک گرم شال لے رکھی تھی۔ وہ سکڑی سمٹی ہوئی باہر آئی۔ استہان میں چلنے والی گولیوں اور ان سے ہلاک ہونے والے 3 افراد کی موت کا منظر جیسے اب تک اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ عمران کے کندھے سے لٹکی ہوئی رائفل کو بے حد ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کرنے لگے ہو اقبال؟ عمران نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ گرو جی کو قتل کرنے لگا ہوں۔ لیکن یہ تو گرو کی پتنی ہے، عمران نے کہا۔ اسی میں تو گرو کی جان ہے یار، اسے مار دوں گا تو گرو خود بخود عالم بالا کی سیر کو نکل جائے گا۔ عمران نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ گرو اور رادھا دونوں کے رنگ ہلدی کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ہونٹ سیاہ پڑ گئے۔ عمران نے رادھا کو کچھ فاصلے پر اس طرح بٹھا دیا کہ اس کی ٹیک ایک درخت کے ساتھ لگ گئی۔ اقبال نے سبز ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے لیا۔ رادھا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن آواز اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بڈھے بے ڈھنگے شخص، بے ڈھنگے شوہر کی وجہ سے بھی اسے موت کا مزہ چکھنا پڑ رہا تھا۔ اس نے گھگیاتی ہوئی آواز میں کچھ کہا، غالباً بھگوان کا واسطہ دے کر اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ عمران اور اقبال بالکل کان نہیں دھرے۔ عمران نے کہا، میرے خیال میں سلطانہ کو بھی یہ منظر دکھانا چاہیے، وہ کہاں ہے؟ اقبال نے آگے جا کر گاڑی میں جھانکا اور بتایا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ راستے میں بھی اونگتی رہی تھی اور اب گاڑی کے اندر ہی سوئی ہوئی تھی۔ اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ واقعی سوئی ہوئی ہے یا ارد گرد سے ناطہ توڑنے کے لیے ایسا ظاہر کر رہی ہے۔ راستے میں طلال نے عمران کو چپکے سے بتایا تھا کہ اس کی خالہ کو وہاں استہان میں کوئی ایسی شے کھلائی جاتی رہی ہے جس پر وہ زیادہ تر اونگتی رہی ہے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے کال کوٹلی میں بھی اپنی مزاحمت جاری رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں میں زنجیر پہنائی گئی اور اسے کوئی نشہ آور دوا بھی دی جاتی رہی۔ سکھ گاڑی بان عمران کی ہدایت کے مطابق خشک لکڑیاں جمع کر کے الاؤ بھڑکا دیا تھا اور اب عمران بڑے سکون سے اس الاؤ کے پاس آلتی پالتی مارے بیٹھا اور جیکٹ کی جیب سے چنے نکال کر کھا رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس شخص نے ابھی چند گھنٹے پہلے 3 افراد کو جان سے مارا ہے۔ وہ گرو کو سرتبا دیکھتے ہوئے بولا، یار اقبال، مجھے نہیں لگتا کہ اپنی پتنی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد خود بخود یہ مر جائے گا۔ نہیں مرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک گولی ہی اور ضائع کرنی پڑے گی۔ عمران نے پہلی بار اقبال کو اس کے اصل نام سے مخاطب کیا۔ یہ نام سن کر گرو سبھاش کو پتا چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے مردہ چہرے پر ذرا سی زندگی جھلکی۔ وہ آخری کوشش کے طور پر ہاتھ جوڑ کر بولا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، میں بالکل نردوش ہوں۔ وہاں استہان میں مجھ سے صرف رائے لی جاتی تھی جو میں پوتھیوں میں سے پڑھ کر دیتا تھا، میں اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ تم سب کچھ کرتے تھے اور کر سکتے تھے، عمران نے ہاتھ سینکتے ہوئے کہا۔ جب تم میاں بیوی کو اپنی جان کا خطرہ پڑا تو تم نے دھرم کو موم کی ناک بنا لیا۔ جو شبھ گھڑی تم نے 5 منٹ میں ڈھونڈ لینی تھی وہ تمہیں 2 گھنٹے بعد بھی نہیں ملی۔ پھر تم نے پوتھیوں کے اندر سے ہی یہ مسئلہ بھی ڈھونڈ لیا کہ اگر استہان میں خوریزی کا خطرہ ہو تو جناب علی تاڑی میں دھتورے والی بھنگ ملائی جا سکتی ہے۔ اور یہ تو بس 1-2 چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ ایسی پتہ نہیں کتنی قلع بازیاں تم اپنی مرضی سے لگاتے رہے ہو اور اسے مقدس پوتھیوں کے سر تھوپتے رہے ہو۔ گرو لاجواب ہو گیا مگر اس نے اپنی فریاد جاری رکھی۔ وہ پھر گھگیایا، دیکھو پرنتو تم لوگن اس وقت غصے میں ہو اور غصہ بدھی کو کھا جاتا ہے۔ میں سچ کہوت ہوں، میرا ادھیکار وہاں زیادہ نہ ہی تھا۔ تم شبھ گھڑی کی بات کر رہے ہو، اگر میں وہاں دوسری بار بھی شبھ گھڑی نہ نکالتا تو مجھے کیول ایک موقع اور دیا جاتا۔ اس میں بھی شبھ گھڑی نہ نکلتی تو ستیش وغیرہ بڑے گرو کی طرف سے خود ہی شبھ گھڑی نکال لیتے اور لڑکی کو زندہ جلا دیتے۔ میں سچ کہوت ہوں۔ گرو کی آواز میں زندگی کی بھیک تھی۔ اس نے اشکبار آنکھوں سے اپنی جوان پتنی کی طرف دیکھا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، جوانی اور خوبصورتی میں طاقت ہوتی ہے، تم بھی جان بچانے کے لیے کچھ کہو، شاید ان لوگوں کے دل پسیج جائیں۔ لڑکی سسک کر بولی، تم لوگن مسلمان ہو اور میں نے سنا تھا کہ مسلمان اپنے قیدی سے اچھا برتاؤ کرت ہے۔ بے شک ہم دونوں تمہارے اپرادھی ہیں، مگر اپنے کرموں پر تم سے شرمندہ ہیں، ہاتھ جوڑ کر تم سے جیون کی بھیک مانگت ہیں۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ عمران نے کہا، قیدی تو وہ بدنصیب شکیلہ بھی تھی، وہ بھی رو رو کر زندگی کی بھیک مانگتی رہی ہوگی۔ گرو بلک کر بولا، میں بڑی سے بڑی سونگت کھانے کو تیار ہوں۔ وہاں جو کچھ ہوتا ہے ستیش، پیٹیل اور ارجن وغیرہ کرتے ہیں، خاص طور سے ستیش کی بات زیادہ چلتی ہے، اور ستیش وہی کچھ کرت ہے جو اس کی ماتا کہوت ہے۔
वो बुढ़िया बड़ी कठोर औरत है। इमरान बोला, तुम मौत को सामने देकर खुद को इस कठोरपन से अलहदा कर रहे हो, वरना तुम भी बेरहमी से इस बेरहमी का अटूट अंग हो। तुम्हारी मिन्नत समाजत पर तुम्हारी सजा तो माफ नहीं हो सकती। बस हम इतना कर सकते हैं, तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना पहुंचाए और जल्दी से तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से मुक्ति दिला दे। इमरान ने रिमोट कंट्रोल इकबाल के हाथ से ले लिया। गुरु जैसे मरने से पहले ही मर गया। वो फरियादी अंदाज में जमीन पर गिरा और दुहाई देने लगा, मेरा जीवन बख्श दो, मैं सौगंध खावत हूं कि जीवन भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा, तुम्हारी गुलामी करूंगा। वो जानता था कि अगर इमरान कह रहा है तो मार भी देगा। वो अस्तहान में इमरान के हाथों 3 अफराद को खून में नहलाते हुए देख चुका था। इमरान और इकबाल लुत्फ ले रहे थे। इमरान ने गुरु को हुक्म दिया कि वो सीधा होकर बैठे। वो अपनी तोन से मिट्टी झाड़ता हुआ बैठ गया। अस्तहान में सांड की तरह दंदनाने वाला गुरु यहाँ इस वीराने में कीचुए से ज्यादा हकीर नजर आ रहा था। इमरान ने कहा, मैं न्यूज चैनल फसाद प्लस का नुमाइंदा हूँ। मैंने अपनी फील्ड में बड़े बड़े मतलबी लोग देखे हैं, लेकिन तुम तो इनसे भी 2 हाथ आगे हो। अभी तुमने फरमाया कि मेरा जीवन बख्श दो, यानी अब तुम अपनी दाद फरियाद में से अपनी पत्नी को भी खारिज कर दिया है। सिर्फ खुद को बचाना चाहते हो। तुम्हारा ये फिक्रा सुनहरी हरफों में लिखा जाने का काबिल है। भाई वाह। नहीं नहीं, वो तो बेध्यानी में कह दिया था। हम दोनों तुमसे जीवन की भक्षा मांगत हैं। गुरु कराहा। राधा हिचकियों से रो रही थी। इकबाल ने आग के पास बैठते हुए राइफल गोद में रखी और बोला, तुमने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। धर्म को जिधर चाहो अपनी मर्जी से मोड़ लेते हो। इसकी एक छोटी सी मिसाल तुम्हारा ठंडा पानी में बैठकर चाप करना है। बताओ, इस मामले में तुम लोगों को धोखा दे रहे हो या नहीं? गुरु का सारा जिस्म खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था। इस लर्जिश की वजह से इसके गिर्द आलूद तोंद में इर्तियाज था। इसने अपनी नाक से बहने वाला रकीक मादा अपनी चादर के पल्लू से साफ किया और फिर नहायत नदामत से इस बात में सर हिला दिया। क्यों करते थे ऐसा? इकबाल ने पूछा। वो खामोश रहा। इकबाल ने ज्यादा करख्त लहजे में अपना सवाल दोहराया तो वो कराहा, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, शरीर में इतनी शक्ति नहीं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। इसका सर झुका हुआ था। तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, शरीर में ताकत नहीं, इसके बावजूद तुमने एक नौउम्र लड़की को पत्नी बनाया हुआ है। इसका मतलब है जब तुम और ज्यादा बूढ़े हो जाओगे तो 3-4 पत्नियों के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम्हें ज्यादा बूढ़ा होने से पहले ज्यादा बूढ़ा ही ना होने दिया जाए। क्या ख्याल है इमरान? बिल्कुल बजाय इशाद फरमाते हो तो। इमरान ने ताईद की और रिमोट कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया। एक नन्हा सा सुर्ख बल्ब जल उठा। गुरु की घी बंद गई। राधा का रहा सा लहू भी नुचड़ गया। बिल्कुल आखिरी कोशिश के तौर पर गुरु ने एक बार फिर वही अंदाज इख्तियार किया और ठंडी जगह पर औंधा लेट गया। इसके हाथ इमरान के पांव को छू रहे थे। वो जिंदगी के लिए गड़गड़ाया, हमें क्षमा कर दो, मैं तुम्हें वचन देवत हूँ। हम दोनों जीवन भर तुम्हारे अदना सेवक बनकर रहेंगे। जो तुम कहोगे वही करेंगे। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे। बस हमें एक मौका दे दो। राधा ने भी अपना सर घुटनों में झुका लिया था और गठड़ी सी बनकर रोती चली जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि इमरान इन दोनों को छोड़ेगा या नहीं, लेकिन कम से कम राधा के लिए मेरे दिल में एक नरमगोशा जरूर मौजूद था। इमरान ने मेरी तरफ देखा, फिर इकबाल की तरफ। कुछ देर तक लर्जा और तरसा मियां बीवी की तरफ देखता रहा। तब गहरी सांस लेकर बोला, तुम दोनों को कुछ शर्तें मानना होगी। वो दोनों जैसे बिलक पड़े। यकीनन इसे ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे तख्तादार पर ऐन आखिरी वक्त में जिंदगी की नवेद मिल गई हो। गुरु सोबाज की खियाई हुई आवाज में बोला, हमें हर शर्त मंजूर है, बगैर सुने तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। इमरान ने रिमोट कंट्रोल को डीएक्टिवेट किया। इसने इकबाल को इशारा कर दिया। वो आगे बढ़ा। इसने राधा को खड़ा होने का हुक्म दिया। वो मामूल की तरह खड़ी हो गई। इसने इसे कमर से उरियां करने को कहा। राधा ने पहले ही शाल उतार दी, फिर साड़ी का पल्लू गिराकर कमर उरियां कर दी। अब मुख्तसर चोली से साड़ी की बेल्ट तक इसका तराशा हुआ जिस्म दिन की रोशनी में दमक रहा था। इकबाल ने इमरान को आंख मारी, फिर बड़ी एहतियात से बेल्ट के स्ट्रिप्स खोलने शुरू कर दिए। वो काफी कसकर बांधी गई थी। खोलने में दिक्कत हो रही थी। राधा सीसी कर रही थी। इसके अलावा वो बिल्कुल साकित थी। इसे इस अंदेशे से शायद सांस भी नहीं ले रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये लम्हे बड़े नाजुक महसूस हो रहे थे।
گرو نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اقبال نے ذرا سا زور لگایا تو ایک سٹرپ جھٹکے سے ٹوٹ گئے۔ راتا بے ساختہ چلا اٹھی، ساتھ ساتھ وہ زیر لب شلوک بھی پڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں اقبال راتا کی کمر سے بیلٹ علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک سنسنی خیز صورتحال کا اچھا دی اینڈ تھا۔ الاؤ کی آگ اب کافی بھڑک اٹھی تھی اور ٹھٹروں میں جسموں کو راحت پہنچا رہی تھی۔ دن کی روشنی میں قرب و جوار واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ علاقہ جنتر اور کیکر کے خودرو درختوں سے اٹا پڑا تھا۔ پتوں پر اوس چمک رہی تھی اور یہ اتنی زیادہ تھی کہ زمین بھی نم نظر آ رہی تھی۔ ہلکی دھند سردی کے احساس میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ یہی وقت تھا جب عمران نے گھوم کر کچھ دیکھا اور پکارا، پکڑو۔ اقبال گھوڑا گاڑی کے قریب تھا۔ وہ عمران کی آواز سن کر پلٹا اور دوڑا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اقبال کس کے پیچھے دوڑا ہے۔ بھاگنے والے سلطانہ اور طلال تھے۔ وہ نہ جانے کس وقت گاڑی سے نکلے تھے۔ وہ اندھادھند گھنے درختوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ سکھ گاڑی بان ہوشیار سنگھ لکڑیاں اکٹھی کرنے مخالف سمت سے آ رہا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو سلطانہ اور طلال کو روکنے کے لیے ان کے راستے پر آ گیا۔ یہ کوشش اسے مہنگی پڑی۔ سلطانہ نے بھاگتے بھاگتے پوری قوت سے ہاتھ گھمایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے دستے کی کلہاڑی تھی، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا ایک کلہاڑی ہوشیار سنگھ کی تھی اور اس نے گاڑی کی اگلی نشستوں کے درمیان نیچے چھپا رکھی تھی۔ سلطانہ نے وہاں سے نکال لی تھی۔ الٹی کلہاڑی کا وار ہوشیار سنگھ کی گردن پر لگا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور خشک لکڑی کے ہاتھ سے نکل کر چاروں طرف بکھر گئی۔ میں اور عمران بھی ایک ساتھ الاؤ کے پاس سے اٹھے اور اقبال کے پیچھے لپکے۔ رک جاؤ، گولی مار دوں گا۔ اقبال بھاگتے بھاگتے دھاڑا۔ وہ دونوں نہیں رکے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ 20-30 قدم آگے جا کر طلال بری طرح پھسلا اور ایک 8-10 فٹ گہرے بارشی گڑھے میں جا گرا۔ اس گڑھے کی تہ میں 2-3 فٹ تک کیچڑ بھرا ہوا تھا۔ کچھ آگے جا کر اقبال نے سلطانہ کو چھاپ لیا۔ سلطانہ نے گھوم کر بے دریغ سیدھی کلہاڑی کا وار کیا، لیکن مقابل بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ اقبال نے تیزی سے جھک کر یہ وار بچایا۔ سلطانہ نے چلا کر دوسری مرتبہ کلہاڑی گھمائی، تاہم اس بار اقبال نے شروع میں اس کی کلائی جکڑ لی۔ سلطانہ کے جسم میں وحشیانہ طاقت تھی۔ اس نے زور مارا اور اقبال جیسا شخص بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ وہ دونوں اوپر نیچے جنگلی گھاس میں گرے۔ سلطانہ اوپر تھی اور کسی صورت کلہاڑی چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار زور لگا رہی تھی۔ اسی دوران میں اقبال کی انگلی بے ساختہ رائفل کے ٹریگر پر دب گئی۔ دھماکے سے گولی چلی اور گھوڑا گاڑی کا ایک گھوڑا بری طرح اچھل کر کود کرنے لگا۔ میں سلطانہ کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی تندی، تیزی اور بے خوفی کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ آج میرے سامنے تھا۔ وہ ایک جنگجو راجپوت نظر آتی تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے تو یہی لگا کہ شاید وہ اقبال کو بری طرح گھائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنا صافہ نما کپڑا چہرے سے پھینکا تھا۔ سلطانہ، سلطانہ، میں نے پکار کر کہا اور اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ جیسے ہوش و آواز سے بیگانہ تھی۔ اس کے لمبے بالوں نے بکھر کر اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ چند لمحوں کی تو یوں لگا کہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن پھر یکا یک وہ بری طرح ٹھٹکی۔ اقبال نے ایک جھٹکے سے کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھین لی اور دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام لیا۔ سلطانہ، ہوش کرو، میں ہوں۔ چند سیکنڈ میں اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جیسے اس حیران کن صورتحال کا تجزیہ کر رہی تھی۔ تب اس کے چہرے پر ایک بار پھر خشونت نظر آئی۔ اس نے اپنا جسم چرایا اور کراہ کر بولی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں کسی کی نہیں، میرا کوئی نہیں، مجھے جانے دو، مجھے مر جانے دو۔ ہوش کرو سلطانہ، میں مہروز ہوں، تمہارا شوہر، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے اس کے شانوں پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ میرا کوئی نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے ایک دم اپنا شانہ چھڑائے اور اٹھنا چاہا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، پھر الٹے ہاتھ کا دوسرا تھپڑ۔ اس کے ریشمی بال اچھل کر رہ گئے۔ اس نے چند سیکنڈ کے لیے ششدر نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میرے تھپڑوں نے اس کی ہسٹری کیفیت کو ایک دم کنٹرول کیا۔ اس کے جذبات کی شدت نے دفتن رخ بدلا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں گھاس میں اس کے قریبی بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا بازو اس کے شانوں پر رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ دل دوز آواز میں روتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد روتے روتے سسکنے لگی۔ میں اس کتے کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے مار دوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ میں جانتا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ اسی شخص کی بات کر رہی تھی جو میرے دل کا بھی داغ تھا۔ وہ شیطان صفت
جارج گورا کی بات کر رہی تھی۔